اچھا بتائیے گا، ایک اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیدہ جو نکات ہیں وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا شامل کیا گیا؟ دیکھیے، جو 23ویں ایس سی او سربراہان حکومت کا مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ فوری جو فورم تھا، اس نے کہا ہے کہ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی جو نظام ہے اس کے قیام کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم اور جو چیئر تھے آج کی اس کانفرنس کے، جنہوں نے صدارت کی، انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی تھی۔ اس مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کے والے معاملے کی بھی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے شرکاء نے آستانہ میں ہونے والے ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس کے فیصلوں کے عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس سی او کی رکن ریاستیں لوگوں کی آزادانہ جمہوری، سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے استعمال کا احترام کرتی ہیں۔ وفد کے سربراہان نے تنظیم کی 2024-25 کی جو چیئرمین شپ روس کو ملنے کی حمایت بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو تنازعات کا جو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اس چیز پر زور دیا گیا۔ اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کا جو خطاب تھا اس کانفرنس کے ساتھ، وہ کافی اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو افغانستان کے حوالے سے بات کی وزیر اعظم پاکستان نے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا جو ہے، عالمی برادری، وہ افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کرے، اور دوسرا پھر افغانستان کو بھی اس کے جو وعدے تھے وہ یاد دلائے گئے، اور وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے اور دوسرے ممالک کے خلاف، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر کے اندر افغانستان بھی اس فورم کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اس کے اوپر کامنٹ یہ ہو رہا ہے جو محسن آپ کا میں اس کے اوپر جواب چاہوں گا، وہ یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑی جو ہیں جو جنگیں جاری ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر۔ ظاہر ہے اسرائیل نے وہاں پہ جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یوکرین کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ افیکٹ ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہمارے خطے کے اندر تو کشمیر ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ کیا یہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں ایس سی او کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر آپ اس طرح کے جو سیاسی معاملات کو زیر بحث نہیں لا سکتے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ جو کانفرنس تھی، اس کا بنیادی مقصد ہی جو موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس خطے کو، تجارت کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، خاص طور پر اکانومی کے اوپر فوکس رکھا گیا ہے۔ یہ جو 2-3 ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا۔ وجہ دیکھیں، ایس سی او کا جو بنیادی طور پہ اگر آپ چارٹر بھی دیکھیں، یا جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے جو قیام کا بنیادی طور پہ مقصد ہے، وہ اکنامک کارپوریشن ہے۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی علاقائی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کا مقصد اقتصادی تعاون کی بنیاد پر ہوں، وہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ G20 G8 وہ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتے۔ یہ کوئی جو دوسرے جس طرح نیٹو کا الائنس یا اس طرح کے الائنسز جو ہیں، وہ تو اس طرح کے جو کنٹروورسیز ہوتی ہیں یا اس پر وہ بیانات دیتے ہیں، لیکن یہ اکنامک کارپوریشن جو ہے، اقتصادی تعاون، اس تنظیم کا جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے کسی بھی اس طرح کے معاملے کو اس اجلاس میں ٹچ نہیں کیا گیا، اور تمام شرکاء کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی جب یہاں سے گئے، ان کی زہرانے پر ایک ملاقات بھی ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا، انہوں نے مہمان نوازی پر شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں، اور اپنی ٹویٹ کے ذریعے ایک شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ایک بڑا کامیاب بالکل صحیح، اٹ واز ویری گڈ جیسٹر۔